اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آج ظاہر ہے پاکستان کی جب میں صورتحال دیکھتی ہوں، میرے ملک کی بدقسمتی کہ 3 طرف بلکہ 6 طرف سے پانی، زمین بھی پانی ابل رہی ہے، بارش بھی پانی ابل رہا ہے، اور ہر دائیں بائیں ہر طرف سے بستر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جس کے ساتھ بیتتی ہے. اور بارش کے بعد پھر اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہے وہ ہے ڈینگی کی اور بہت سی بیماریوں کی. آج کا پروگرام یقیناً ہم کسی اور نہج کے اوپر لے کے چلیں گے، مگر میں جب پاکستان آرمی کی بات کرتی ہوں تو میں نے آج پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا. پاکستان آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن. اگر ایک شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو دس پوزیشن آف چیف آف دا آرمی اسٹاف از کمپرومائزڈ ناٹ فرام ٹوڈے سنس لانگ، اینڈ all responsibility goes to the politicians. سیاستدانوں کے اوپر رسپانسبلٹی جاتی ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ مجھے بھی انسان کا گوشت لگا دیں گے نا تو مجھے بھی انسان کا گوشت کھانے میں مزہ آئے گا. اسی لیے تو وہ حرام چیز کو منہ لگانے کا اللہ نے کہا نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ حرام چیز کو منہ لگا لیتے ہیں پھر بار 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 دل کرتا ہے. کرامت اللہ غوری صاحب، مجھے 1979 کا ایک واقعہ یاد آیا. 1979 میں ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہوتے تھے، 79-80 کی بات ہے. تو اخبار آیا کرتے ہوتے تھے گھروں میں، نوائے وقت، مشرق، پتہ نہیں کون کون سے اخبار تھے. تو اخبار میں ایک تصویر آئی جو ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا، اس کی تصویر آ گئی. اس کی تصویر آئی تو اس تصویر میں تھا کہ یہ رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. خدا گواہ ہے میں نے اس شخص کو اس کے بعد اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. یعنی لوگ غلط کام کرتے تھے تو غلط کام کی ایک شرمندگی ہوا کرتی ہوتی تھی. آج پاکستان سے بینٹلے کار پکڑی گئی ہے، اور پکڑی بھی کہاں سے گئی ہے؟ فقیروں کے علاقے سے نہیں، ڈی ایچ اے سے پکڑی گئی ہے. اور پکڑی بھی کہاں گئی ہے؟ ایک نون امیر آدمی کے گھر سے. مگر شرمندگی، احساس ندامت کا فقدان ہے. آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ غلط کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کیا شعور اور کانشیس بالکل مر گیا ہے. عارفہ، یہ وہ دور ہے جس کے لیے میرے مولا علی کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے. علی نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا جب شریف آدمی اپنے گھروں میں اس طرح سے بند ہو جائیں گے جس طرح چوہے اپنے بل میں چھپ جاتے ہیں. استغفار. اچھا، یہ وہی دور ہے. کیونکہ اب کیوں نہ عام آدمی کو کے لیے رشوت لینے کا یا 2 نمبر کا کام کرنے کی تحریک ہو، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شرجیل میمن جیسا آدمی جس کے گھر پر جب چھاپا پڑا تھا تو 40 ارب روپے کا کیش نکلا تھا، وہ آج سندھ میں سیلاب فنڈ کمیٹی کا سربراہ ہے. اگر آپ دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیں اور بکریوں کی رکھوالی پہ بھیڑیے کو، بکریوں کی رکھوالی پر بھیڑیوں کو لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. میں نے جو آج خبر سنی ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو گئی ہے کہ آصف علی زرداری 20 سوٹ کیس بھر کے دبئی فرار ہو گئے ہیں. میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے، اور جو نالج آپ کی ہے وہ نالج میری نہیں ہے، مگر یہ خبر شاہین صاحبائی کے ریفرنس سے یہ خبر آئی تھی، میرے تک یہ پہنچی. اس کے بعد ہم نے شاہین صاحبائی صاحب کا انٹرویو بھی لیا، وہاں سے بھی غیر مصدقہ ذرائع کا ذکر آیا. تو it can be a rumor, so we can give him the benefit of doubt. Reason being کہ میں سسٹم سے اتنی ابھی نہیں ہوئی، نا امید بھی نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان میں ایئرپورٹ کی پریمیسز میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ بھی نوٹس میں ہوتی ہے، اور جو چیز ایئرپورٹ کے پریمیسز سے نکلتی ہے، چاہے وہ شراب کی بوتل ہے، چاہے وہ کیش ہے، وہ بھی نوٹس میں ہے. تو میں اپنے سسٹم سے بھی اتنی نا امید نہیں ہوئی. دس از اے سوشل میڈیا کی خبر ضرور ہے. نوٹس لینے والے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا ہوگا؟ مگر میں ابھی اس کے کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا مگر میں گاڑی بینٹلے گاڑی کو ضرور بات پہ یقین کر لیتا ہوں. آپ کا شکریہ. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے جی کہ سر. نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، نہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت خوب.
یس بٹ ایک چیز جو سیڈ ہے جس پہ میری اور جناب ماجد جمال کی تھوڑی سی لگ بھی گئی کہ چوری اور ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی اور لگژری کار کی رجسٹریشن کے الٹیمیٹلی ان کی ایجنسی نے اس گاڑی کو پایا، اور پایا بھی کہاں پہ؟ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں۔ میکسما ایکسائز پر 30 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس کی چوری میں سہولت کاری کا الزام بھی لگ گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے لگژری گاڑی کو رجسٹر کیا تھا۔ وزارت خارجہ کی اجازت و کسٹم کی جانب سے جاری کردہ NOC کے بغیر کار کی درآمد کے وقت اس کی قیمت 4 کروڑ 14 لاکھ روپے ظاہر کی گئی تھی، یعنی اس کی قیمت بھی کم ظاہر کی گئی تھی۔ 30 کروڑ اس کی قیمت ہے، مگر اس کی قیمت انہوں نے 4 کروڑ میں تو آپ کو آج کل پاکستان میں تو 4 کروڑ میں ٹویوٹا نہیں ملتی ہے۔ نہیں 4 کروڑ میں آپ کو مل جاتی ہے، مرسیڈیز مل جاتی ہے۔ I doubt it very much. چلو مان لیتے ہیں۔ میری نالج اس معاملے میں بہت ہی زنگ آلود ہے۔ نہیں میں سوچتی ہوں نا، نہیں ہاں 4 کروڑ میں نہ بھی ملے گی، نہیں ملتی 4 کروڑ میں مرسیڈیز 7 سیریز نہیں ملے گی، مگر پھر بھی کئی گاڑیاں لوور کلاس، اس کا 250 کا ماڈل 260 کا ماڈل جو ہے وہ مل جائے گا، مگر اگر 2 لاکھ کی یہاں پہ ہے ٹیسلا، 2 لاکھ کی 1,70,000 کی یہاں پہ ہے تو پاکستان میں 5-6 کروڑ کی تو بنے گی نا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، مگر بینٹلے تو 50 کروڑ کی تھی جی، بینٹلے 50 کروڑ کی تھی۔ اسی بینٹلے کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ وزارت خارجہ کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اچھا بتا دیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گاڑی اسلام آباد میں بلغیریا کے سفیر نے منگوائی تھی، امپورٹ کی تھی۔ لندن سے یہ چوری ہوئی اور وہاں سے چوری کرنے والوں نے اس کو شپ کیا اور اسلام آباد میں بلغیریا کے سفیر نے یہ گاڑی اپنے نام سے امپورٹ کی۔ مگر بلغاریہ کے سفیر کو پتا تھا یہ چوری کی گاڑی ہے؟ یہ نہیں معلوم، لیکن بلغاریہ کی ایک بات یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ بلغاریہ کے اس نے ابھی اپنے اسناد جو ہیں وہ ابھی پرائم منسٹر یا صدر کو دیے نہیں تھے، ہی وازنٹ، ابھی پورا پکا نہیں ہوا تھا وہ، اس نے یہ کام کروا کے وہ چلے گئے، لیکن اس کی نہیں، اس کے وہ چلا نہیں گیا، نکال دیا گیا، حکومت نے اس کو واپس بلا لیا۔ ایگزیکٹلی۔ مگر نہیں اب یہ سمجھ نہیں آئی مجھے، گاڑی جو چوری کی تھی جو بلغاریہ کے جو سفیر تھے ان کو پتا تھا یہ وہ چوری کی گاڑی لے رہے ہیں؟ یہ نہیں معلوم کہ ان کو پتا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کردار کے نام جس کے گھر پر چھاپا مار کے یہ کار برآمد کی گئی ہے، یہ جناب ملزمان ہیں جمیل شفیع، نوید بلوانی اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ کے نامعلوم سہولت کار۔ دفتر خارجہ اسی حوالے سے آ رہا ہے اس کہانی میں کہ دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ڈپلومیٹ کسی پاکستانی کو اپنی گاڑی نہیں بیچ سکتا۔ مگر اسی رپورٹ میں کرامت اللہ غوری صاحب یہ ہے کہ کئی سفیر، ایک نہیں ہے، یہ تو بلغاریہ والا ہے نا، کئی 15 کے قریب سفیر ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں پاکستان میں، ناٹ اونلی گاڑیوں کا مگر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مجھے کنفیوز کر دیا، گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ جو شراب، وہ دیکھیں آپ کے کوئی 89 کلو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صدا کی بات جی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ مگر اب مجھے برسوں سے اسلام آباد میں یہ کام ہو رہا ہے، مگر سر مجھے اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، مجھے کنفیوز کیا کر رہا ہے کہ ٹریک کیا گاڑی کو کراچی میں، اس گاڑی کو ٹریک کر کے پا لیا DHA میں، بلغاریہ کے سفیر کے پاس یہ گاڑی آئی تھی، ہاؤ کم بلغاریہ کے سفیر کو معلوم تھا کہ نہیں تھا یہ چوری کی گاڑی ہے؟ اگر یہ چوری کی گاڑی نہیں تھی تو برطانیہ اس کو ٹریک کرتا کرتا کیسے پہنچا؟ چوری کی گاڑی تو تھی، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سفیر کو جب اس نے یہ گاڑی درآمد کی اپنے نام سے اس کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ یہ چوری کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو علم ہوگا، اس لیے کہ پاسبل کہ نہ علم، اگر علم نہ ہوتا اور اگر یہ صاف اور شفاف معاملہ ہوتا، اچھا اگلی بات، آپ کی حکومت اتنی جلدی اپنے سفیر کو واپس نہ بلاتی۔
اچھا بلغاریہ کی حکومت نے واپس، مگر اب مجھے ایک اور چیز جو پرابلمٹک لگ رہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب حکومتوں کے سفیر پہنچتے ہیں اور وہ گاڑی کے اوپر پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے محکمہ ایکسائز اتنے گئے گزرے پہ چلا گیا کہ 50 کروڑ کی گاڑی کو 4 یا 5 کروڑ کی گاڑی. سفیر ٹیکس ادا نہیں کرتا. سفیر سفارت خانہ نہیں کرتا. جو سفارتی مراحت حاصل ہوتی ہیں اس میں سفیر اور کوئی بھی ڈپلومیٹ، کیریئر ڈپلومیٹ اپنی گاڑی اپنی ذاتی استعمال کے لیے گاڑی بغیر ڈیوٹی بغیر ٹیکس کے امپورٹ کر سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنی گاڑی کچھ عرصے کے بعد 3 سال کی حد ہے میرے خیال سے، 3 یا 5 سال کی اسلام آباد میں، اگر وہ کسی پاکستانی کو کسی مقامی آدمی کو اپنی گاڑی بیچتا ہے تو پھر خریدنے والے کو ٹیکس پے کرنا پڑتا. بلغاریہ کے یہ جو امبیسڈر تھے انہوں نے کتنا عرصہ اس گاڑی کو کتنا عرصہ ہی اسٹیڈ ان پاکستان؟ میرے خیال سے کچھ زیادہ عرصے نہیں ٹھہرا. نہیں ابھی تو ان کے، میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے پیپرز جو ہے پریزیڈنٹ، وہ اپنی ابھی اسناد سفارت اس نے پیش نہیں کی تھی ابھی. لیکن سفیر کی یا ڈپلومیٹ کی مراحت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں جب نامینیشن ہوتی ہے. نہیں، جس وقت وہ میزبان ملک میں قدم رکھتا ہے. اچھا، صحیح. بہرحال وہ اپنی گاڑی بیچ کے گئے. وہ جناب ہو از دس، آپ کی بلوانی کون ہے، یہ آپ کے نوٹس میں ہے؟ کیونکہ جس شخص کے گھر میں گاڑی نکلی ہے اس نے کہا تھا کہ دیکھیے نا، ابتدائی تفتیش کے دوران نوید بلوانی نے بتایا کہ جمیل شفیع اور نوید یامین نامی ایک اور شخص کے درمیان رقم اور کاغذات ڈیل کرانے میں مدد کی تھی. نوید یامین نے گاڑی کی ادائیگی کے طور پر جمیل شفیع سے نقد رقم اور پے آرڈر وصول کیے تھے. تو ہو از نوید بلوانی اور یہ جمیل شفیع، اس کا مطلب ہے بلغاریہ کے امبیسڈر کے درمیان ایک کڑی کے طور پر کام کرتے ہیں. اس طرح کے کردار بہت آپریٹ کرتے رہتے ہیں. اسلام آباد میں تو خاص طور پہ، اسلام آباد میں چونکہ ہمارے ہاں قانوناً ہم ملک میں شراب کا کاروبار بند ہے. پاکستان میں شراب کا اور کھلی شراب ملتی ہے 2700 روپے میں آپ شراب کی بوتل لے سکتے ہیں. وہ جو ہم اسلام آباد میں سنا کرتے تھے کہ جب پارلیمان کا اجلاس ہوتا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں شراب کی کھپت بڑھ جایا کرتی تھی. اور کئی سفیر تھے، بہت سے سفارت خانے تھے جو باقاعدہ یہ کاروبار کر رہے تھے. میں اس ملک کا نام نہیں لوں گا جس ملک کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کو کہا تھا کہ تمہیں اپنے وسائل خود پیدا کرنے ہیں. اور وہ وسائل اسی طرح سے پیدا کیا کرتے تھے، شراب بیچ کے اور دوسرے کاروبار کر کے. میں ڈائریکٹر جنرل تھا ایسٹ ایشیا پیسیفک کا 1985 سے 1988 تک. اور تو آپ لوگوں نے اعتراض نہیں تھا آپ لوگوں کے کہ ملک میں تو یہ تو میں نے تو ایک سفیر کو، میں پھر نام نہیں لوں گا ملک کا، وہ ہمارا دوست ملک ہے، میں نے اس کے سفیر کو بلایا اور میں نے کہا کہ دیکھو، مجھے اطلاعات یہ ملی ہیں کہ تمہارے گھر سے باقاعدہ شراب کا کاروبار ہو رہا ہے. اس نے پہلے تو بات بنانے کی کوشش کی، کہا کہ میرا باورچی شاید یہ کاروبار کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ سفیر محترم، باورچی کے پاس وہ شراب کہاں سے آتی ہے؟ یہاں آپریشن اتنا اسموتھ تھا کہ سفیر کے بنگلے کے 2 پھاٹک تھے. خریدار کی گاڑی ایک پھاٹک سے داخل ہوتی تھی، وہ کچن کے دروازے کے سامنے رکتی تھی، شراب اس دروازے سے لاد دی جاتی تھی اور دوسرے دروازے سے گاڑی باہر نکل جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو، یہ کاروبار بند ہو جانا چاہیے ورنہ میں تمہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دوں گا. ایک ایسا شخص جو ناپسندیدہ ہے اور جو اپنے سفارتی مراعات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک اور ملک کا تھا، مجھے ہمارے انٹیلیجنس نے اطلاع دی تھی کہ ہانگ کانگ سے فلاں سفارت خانے کے نام سے ہزاروں گھڑیاں اور کیمرے اس شپ میں جا رہے ہیں کراچی کے لیے.
اور آپ اس کے بعد کی کارروائی آپ کیجیے گا. تو میں نے کسٹمز انٹیلیجنس کو اطلاع دی. کسٹمز انٹیلیجنس نے جب وہ جہاز کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچا تو اس جہاز پہ چھاپا مارا اور وہاں سے وہ گھڑیاں برآمد ہو گئیں, گھڑیاں اور کیمرے وغیرہ. پھر میں نے اس ملک کے سفیر کو بلایا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری یہ اطلاعات ہیں, ہم نے اب تک, کیونکہ اس پہ ڈپلومیٹک بیگ ایک ہوتی ہے چیز کہ جس پر ڈپلومیٹک بیگ کا چھاپا لگا ہوا, اس کو ہم کسٹمز ہاتھ نہیں, پیغام رسانی ہوتی ہے, لیٹرز ہوتے ہیں ان کی نہیں, وہ کارگو بھی ڈپلومیٹک کارگو ہوتا ہے, اس کو کسٹمز انٹیلیجنس ہاتھ نہیں لگاتی, کسٹمز بالکل اس کی چھان بین نہیں کرتے. لیکن چونکہ ہمیں پہلے سے اطلاع مل چکی تھی, ہم نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد سفیر کو بلایا. میں نے کہا کہ دیکھیں, یا تو آپ اس شپمنٹ کو واپس کراچی سے بھیج دیجیے, ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا کہ آپ کے سفارت خانے کا ایک ڈپلومیٹ جائے گا اور کراچی میں کسٹمز انٹیلیجنس کا ایک آدمی وہاں موجود ہوگا. دونوں کے سامنے وہ یہ آپ کا کارگو کھولا جائے گا, یہ کنٹینر کھولا جائے گا. اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ پھر میرے کنٹرول سے باہر ہوں گے. انہوں نے وہ شپمنٹ واپس ہانگ کانگ بھجوا دی. تو یہ کاروبار ایک عرصے سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور اس لیے ہو رہا ہے. اسلام آباد میں خاص طور پہ سفراء کو بیرونی سفراء کو کیوں یہ تحریک ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا کرپشن ہے, جس طرح ہر سطح تحفے کے بل پہ آپ کوئی بھی کام ہے, کرا دیں, اور اس میں ہمارے بڑے بڑے مقتدر ہستیاں اس میں ملوث ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ شراب کی جب تک کھپت نہ ہو تو پھر مارکیٹ کہاں رہے گی کسی بھی جنس کی جب تک طلب نہ ہو اس کی کھپت نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. بہت بڑے نظر سے جو بات گزری ہے, اور کہ بیلجیم کے سفیر کے لیے گاڑی تھی, اور اس کے بعد گاڑی بلغاریہ کے سفیر کے لیے گاڑی تھی. بلغاریہ کے سفیر کو وقت سے پہلے یقیناً وہاں کی گورنمنٹ کو پتا. اچھا, اب آپ سفارت کے عہدے پہ اور ان تمام باتوں کو آپ جانتے ہیں, اگر یہ ڈکلیئر ہوگا تو کیا سفارتی سفیر کا نام بھی اوپنلی شو کر دیا جائے گا؟ نام ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس سفیر کا, ایک ملک کا سفیر, یہ کافی ہے کہ وہ بلغاریہ کا سفیر تھا. اس کے بعد تو بلغاریہ کے سفیر کہا جائے گا تو جگ ہسائی تو گاڑی تو چوری کی ہے نا, ایک تو ہے نا, پرچیزڈ کار تو نہیں ہے نا, جگ ہسائی اٹ از اے اسٹولن کار بھی ہے. جگ ہسائی اس ملک کی بھی ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا تھا, اور جگ ہسائی ہمارے لوگوں کی بھی ہے جو قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسی چیز خرید رہے تھے جس کے لیے ان کو وہ ٹیکس ادا کرنا تھا. آئی ایگری. یہ تو جی بلوانی صاحب کی صرف اتنی, وہ ایک شخص کی. اب میری سانس میں تھوڑی سانس آئی ضرور ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ گاڑی XY پاکستانی کے نام نے چوری کی نہیں خریدی تھی, یہ ایک امبیسڈر نے خریدی تھی, چوری کی تھی تو پکڑی جائے گی. اور وہاں سے جو ٹرانسفر ہوئی کہ 50 کروڑ مالیت کی گاڑی کی قیمت اس نے کم لکھوائی, 4 کروڑ یا 5 کروڑ لکھوائی. کریڈٹ اس میں اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ برٹش انٹیلیجنس کو جاتا ہے کہ انہوں نے پکڑا. اگر وہ اطلاع نہ دیتے تو آپ تصور کر سکتی ہیں. اچھا, اب نئی چیز, اب ایک نئی چیز پاکستان ایک نئی چیز سر, ایک نئی چیز سمجھ آئی. مجھے پتہ ہے کہ بلغاریہ نے پچھلے دنوں یہ یوکرین اور رشیا میں کوئی بیان بھی دیا ہے. رشینز نے آج تک انگلینڈ میں پیسہ رکھوایا, امریکہ میں پیسہ رکھایا. جب سینکشنز لگیں تو تب لگیں جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کر دیا, ان کا پیسہ بھی دبا لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ اس ملک جس کی یہ گاڑی پکڑی گئی ہے, کیونکہ کینیڈا سے تو روز گاڑیاں نکل جاتی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک کی جگ ہسائی کے لیے بھی اس کیس کو اسپیشلی آؤٹ کیا گیا ہو. ممکن ہے. یس, بلغاریہ کو ڈی فیم کرنے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت رشیا کا اور یوکرین کی جو صورتحال ہے, میں بھی نیوز نکال لیتی ہوں یہ والی, کہ
اتنی دنیا نے پیسہ انگلینڈ میں رکھا ہوا تھا رشینز نے، ان کی بڑی بڑی بوٹس کھڑی ہوئی تھیں، مگر لڑائی ہوئی تو سینکشنز ہوئی. افغانستان کا کتنا پیسہ ان ملکوں میں تھا، جب افغانستان نے طالبان آئے تو وہ سارا کا سارا پیسے دب گیا یہیں پہ. 13 ارب ڈالر 13 بلین ڈالرز تو افغانستان. اب یہ جو گاڑی کا معاملہ ہے اس ملک کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ ہوا یا کیا ہوا، اس کی خبر ہم تھوڑی دیر کے بعد نکالتے ہیں. ٹیک اے اسمال کمرشل بریک، ول کم بیک. ہمارا اگلا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہوگا. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ پاکستان فوج کے مورال کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان فوج از اے گریٹ انسٹیٹیوشن. 1965 کی وار میں ہمارے ترانوں نے، میں آپ خود چلوں تو بک اپ کہنے سے انسان کا صرف ریس لگ رہی ہو تو بک اپ کہنے سے مورال بڑھتا ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ پوری فوج میری ہیروز کی فوج ہے، مگر یہ جو جنرل کی نامزدگی ہے یہ پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت ہوتی ہے. اس جنرل کو منہ کو جب خون، یہ تو خوبصورتی ادارے کی ہے کہ ادارہ پھر بھی اس جنرل کی بات مانتا ہے، مگر کیوں پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ کیوں وہ جنرل کو سیاسی طور پہ نامزدگی ہوتی ہے اور کیوں اس کو پھر ایکسٹینشن دی جاتی ہے؟ اس کو رکنا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا جو گورباچوف کر کے گیا رشیا کے ساتھ. آئیں گے اس ٹاپک پہ، اسٹے ٹیونڈ پلیز. آج پورا کا پورا ویسٹ غم زدہ ہے کہ اس کے فنرل کو اس طرح کیوں نہیں. ایک ملک ٹوٹ کے رہ گیا، توڑ کے رکھ چھوڑا اس ملک کو، تو کیا لیڈر تھا وہ، اپنے ملک کو کیا دے کے گیا. سیم اگر آرمی میں اگر ایک شخص زیادتی کر رہا ہے، آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن کہ ظاہر ہے اگر جو پولیٹیشنز کے زور کے اوپر اگر ایک چیف کو نامزد کر لیا جائے اور وہ چیف کے منہ کو خون، انسان کا خون لگ جائے اور وہ اپنے ہی ملک کا ویری ہو جائے، اپنے ہی عوام کا ویری. آپ کو اتنے لوگ یہاں ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو بیچ کے انڈیا کے چینلز کے اوپر انڈیا میں جا کے کھاتے ہیں، ان کو تو آپ کچھ کر نہ سکے. ہمارے جیسا اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ ہمارے پہ سختی کرتے ہیں. دیٹس رانگ. پاکستان میں آپ کس چینل کو بند کریں گے، کس چینل کو بند کریں گے؟ اب کچھ بند نہیں ہوگا. بول کو بند کر دیا، اے آر وائی کو بائی کر لیا، اے آر وائی کو بائی کر لیا. بول کو اب آپ اتنا مارے اتنا میں بتایا نا کہ بول ہے. اٹس اے پالیٹکس آف فیئر. It's politics of fear and politics of demoralization. یہ فسطائی ہتھ کنڈے ہیں، فیشسٹ. اچھا اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آرمی کا ادارہ، میں آرمی کے مورال کو نیچے نہیں جانے دینا چاہتی، مگر ایک آدمی کی وجہ سے جس کا باعث پولیٹیشنز ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، میں نے جب سے اپنی زندگی میں ہوش سنبھالی ہے میں نے پولیٹیشنز کو آرمی جنرل نامزد کرتے ہوئے دیکھا ہے. آگے تو پھر میرا ادارہ اتنا کمال کا ہے کہ وہ پھر فالو کرتے ہیں اس کو. ٹھیک، اب کیا ہوگا؟ یہ جو اتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ عمران خان کا کتنا 1.5 سال رہ گیا تھا، جسٹ 1.5 سال عمران خان کا رہ گیا تھا. عمران خان کی ریٹنگ واز نیکسٹ ٹو 0. 1.5 سال میں مہنگائی بھی کنٹرول نہ ہوئی. اگر انہوں نے گورنمنٹ چینج کی، دا اونلی ریزن واز دیر واز اے چینج ان آرمی جنرل ایکسپیکٹڈ اینڈ ایوری بڈی وانٹیڈ کہ عمران خان کوئی اپنی مرضی کا بندہ نہ لے آئے. دس از واٹ وی فیل. ادھر یا تو آ کے کلیئر کر دو. The real reason was there was a tussle inside the military high command. بات اب عارفہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جبر حالات کے تحت جس نہج پر ہے، جس موڑ پر پہنچ گیا ہے، وہاں پر بات کھل کے ہونی چاہیے. انڈر دا کارپیٹ سے اب بات چلے گی نہیں، بات کھری ہونی چاہیے، بات بالکل واضح ہونی چاہیے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ کھیلنے کا مزہ اس وقت ہے اگلی ٹانگ پہ جب آپ اپنی گڈی کے سارے تاش کے پتے میز پر رکھ دیں. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جنرل باجوہ کو یہ گمان تھا کہ ان کے بعد عمران خان اس افسر کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرنا چاہتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے.
ہے نا. وہاں سے اختلافات کی بنیاد پڑی. اس کے بعد باجوہ صاحب اس میں کامیاب ہو گئے کہ عمران کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے ان سیاستدانوں کو استعمال کیا جو پاکستان میں رسوائے زمانہ تھے، جن کے متعلق کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ انتہا درجے کے کرپٹ لوگ ہیں، لیکن صرف عمران کو نیچا دکھانے کے لیے. اور عمران کو نیچا دکھانا مقصود یوں تھا کہ وہ شخص چیف آف آرمی اسٹاف نہ ہونے پائے جس کو باجوہ صاحب ناپسند کرتے تھے. یہ ایک زنجیر ہے جس کی یہ کڑیاں ہیں. اب کیا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا ہے کہ فوج کو بڑا غم اور غصہ ہے. عمران خان کے بیان سے بہت دکھ پہنچا ہے، بہت غم و غصہ ہے. سر میں نے تو ہوش سنبھالی کہ آرمی کا جنرل جو ہے الٹیمیٹلی آشیرواد اس کو فوجی کا اور اس کو پولیٹیشین کا، اور پولیٹیشین کو بھٹو صاحب کو آشیرواد تھا ایوب خان کا، آپ کے نواز شریف صاحب کو آشیرواد تھا، بچہ تھا ضیاء الحق کا، بیبی تھا، ٹھیک ہے. پرویز مشرف آ جاتے ہیں. پرویز مشرف نے ہاتھ دیا تھا طاہر القادری صاحب کو بھی ساتھ آئے تھے. یہ طاہر القادری صاحب اور عمران جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جس پر بعد میں انہیں شرمندگی ہوئی، وہ این آر او تھا جو انہوں نے نواز شریف کو دیا. نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سیاسی اصطلاح میں حیات نو ملے، نئی زندگی ملی. ایگزیکٹلی یہ 1999 سے پہلے بھی ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. کورٹ عدالتیں ہماری کام نہیں کرتی. پھر عمران خان اٹ سیلف، جناب سر کا بڑا تجربہ ہے مگر مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو اس فوج کی مدد حاصل تھی. عمران خان جب آئے ان کو بھی یہی فوج لے کے آئی تھی. اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن. بات یہ ہے کہ پاکستان کی آپ پوری سیاسی تاریخ پڑھ لیجئے. ایگزیکٹلی سپہ سالار نے ہمیشہ کنگ میکر کا رول ادا کیا ہے، بادشاہ گر، کہ وہ اپنی پسند کے لوگ مسند اقتدار پہ بٹھاتے رہے ہیں، اور ان سے توقع ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اسی لائن پر چلیں گے، اسی نائٹ پر چلیں گے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو سسٹم آ رہا ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری فوج تو بہترین ادارہ ہے. This is the most organized institution. بہت بہترین ادارہ ہے، بہت تنظیمی صلاحیت ہے. مگر ایک سی ای او اگر غلط ہے، اس کے منہ کو اگر خون لگ گیا یا اس کے لت لگ گئی سیاستدان کی، اگر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب we are not against army. نہیں، اب یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ فوجی ترجمان جنرل باجوہ کے حلیف ہیں، لہذا وہ جب بات کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فوج بدنام ہو رہی ہے. فوج سے کسی کو کوئی گلہ نہیں ہے، فوج کی بدنامی نہیں ہو رہی. فوج اگر بدنام ہو رہی ہے تو اپنے سپہ سالار کی وجہ سے. اور اب جو عمران پر جو یہ تنقید آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، کس بات پہ کی ہے؟ عمران نے کیا کہا تھا؟ عمران نے یہ کہا تھا کہ یہ جو موجودہ حکمراں ٹولہ ہے، یہ انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتا ہے اس وقت تک کے لیے کہ کم از کم نومبر میں یہ اپنی پسند کا آرمی چیف مقرر کر دیں. سر میں کہتی ہوں عمران کو کل جو تھا نا بھٹو صاحب، وہ بھی اپنی مرضی سے ضیاء الحق لائے تھے نا، تو ضیاء الحق ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے. وہ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن عمران نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ عمران نے صرف یہی تو کہا تھا نا. عمران نے فوج پر تو کوئی تنقید نہیں کی تھی. عمران نے صرف یہ کہا تھا اگر تنقید تھی تو وہ حکمراں سیاسی ٹولے پر تھی. فوج اس معاملے میں کیوں حساس ہو گئی ہے؟ سوال یہ ہے. پھر میں یاد دلاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ
ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کو تو اس طرح سے نظر انداز کیا ہے جس طرح سے کوئی احسان فراموش قوم کیا کرتی ہے. ہم نے قرآن کے الفاظ کو فراموش کر دیا، پیچھے کیا رہ گیا. لیکن پاکستان بنانے والے نے اپنے پہلے خطاب میں جو انہوں نے 1948 میں کوئٹہ میں اسٹاف کالج سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے بہت ہی صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تمہارا کام صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. پالیسی حکمراں بنائیں گے، سیاستداں بنائیں گے، تمہارا کام اس پالیسی پر عمل کرنا ہے. اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ گزشتہ 60-70 برس میں ہم نے قائد اعظم کی اس فرمان کو تو بالکل ہی بھلا دیا، نظر انداز کر دیا. معذرت کر یہ تو آپ کے پولیٹیشنز کی غلطی ہے نا. یہ تو آپ اس میں نے آپ کو بتایا وہ قوم کا خمیر ایسا کوئی الٹا ہو گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی پتہ نہیں کون سا نمک کھلا کے چلی گئی ان کو. نہیں عارفہ، مسئلہ یہ وہ ہے کہ صرف فوج کو نہیں اب مورد الزام ٹھہرا سکتے. سوال یہ ہے کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی؟ جن سیاستدانوں پر کو تم برا کہہ رہی ہو ان کو لانے والے کون تھے؟ یہ سب وہ کردار ہیں جو فوج کے پیدا کرتا ہے. ابھی تو تم نے کہا نا کہ نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار تھا، بھٹو ایوب دور کی پیداوار تھا، زرداری کو جنرل مشرف کی تحریک نے اور عمران خان کو آنے کا موقع دیا. اور عمران کے متعلق عام طور پہ یہ اس شبے کا اظہار کیا جاتا یہ تھا، فیکٹ ہے، یہ بالکل کہ وہ GHQ کی پسند اور ان کی مدد سے آئے ہیں. اور لڑائی ہو گئی تھی جنرل فیض کے اوپر. تو پھر سیاستدانوں کو الزام دینا تو میرے خیال سے بیجا ہے، زیادتی. دیکھیں سر، اس ملک کا نظام پورا کا پورا گڑبڑ ہے. آپ کا وڈیرا شاہی کا نظام ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، وہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں بلکہ یہ کہتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جسے انگریزی کی اصطلاح میں واٹر شیڈ مومنٹ کہا جاتا ہے. میں ترکی کی مثال دیتا ہوں. ترکی کے متعلق اب دنیا بھر میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ترکی کے طیب رجب اردوان نے ترکی کو ایک ایسا مضبوط ملک بنا دیا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جو اب اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ رجب طیب اردوان نے اپنی سیاسی کیریئر کی ابتدا کی تھی استنبول کے میئر بن کر. صحیح. اس حیثیت میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ترکی کے ایک بہت مشہور شاعر تھے ناظم حکمت، جن کا درجہ ترکی میں وہی ہے جو ہمارے ہاں علامہ اقبال کا ہے. ناظم حکمت کی ایک نظم تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میری مسجد ہے، اس مسجد کے مینار میرے نیزے ہیں اور اس مسجد کا گنبد میری وہ ڈھال ہے جو مجھے حفاظت عطا کرتی ہے، اور یہ وہ نیزہ میرے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے جس سے میں دشمن پر وار کر سکتا ہوں. اس وقت فوج ترکی میں بھی اسی طرح سیاست پر حاوی تھی جس طرح آج پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست پر حاوی ہے. ترکی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے طیب اردوان کو 5 سال کے لیے سیاست کے لیے نااہل قرار دیا گیا. 2016 کی بات ہے یہ، پھر وہاں پہ تبدیلی آتی ہے. یہ تو 2016 تو ابھی کی بات ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں 1990 کی دہائی کی، جب اردوغان کو سیاست کے لیے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا. لیکن ان کی پارٹی نے پھر عوام کو بیدار کیا. طیب اردوغان کے پیغام نے عوام کو بیدار کیا اور آخر کار ان کی پارٹی سے اقتدار میں کی مسند پہ بیٹھی اور انہوں نے فوج کو ان کی اوقات دکھا دی.
آج فوج ترکی کی فوج میں ہمت نہیں ہے. مگر یہ جو ان کو ان کی ہمت دکھائی نا، یہ 2016 میں آ کے پھر جب ہوا، جب لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹتے ہیں. نہیں اس سے پہلے تبدیلی تو بہت پہلے تبدیلی آ گئی تھی، مگر طیب اردگان کو کو تو کرنے کی 2016 میں بھی کوشش کی نا. فوج نے کو کرنے کی کوشش کی، عوام نے اپنی جمعیت سے، اپنے اتحاد سے اور اپنی تحریک سے یہ ثابت کر دیا. یہ تو ریسنٹ کا ہی واقعہ کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ نہیں ہے. 2016 میں بیرونی مداخلت کے ساتھ کو کرنے کی کوشش کی، اور جس میں عوام کھڑے ہوئے، اور اب پاکستان کی صورتحال ایگزیکٹلی ہے. اب پاکستان کے عوام کو وہی کرنا چاہیے. مگر اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کا سٹیپ لے رہے ہیں کہ یہ ہر طرح سے ڈسیبل کر رہے ہیں آپ کے آواز کو دبایا جا رہا، ہر جگہ دبایا جا رہا، ہر اس چینل کو بند کیا جا رہا. اچھا مزے کی بات یہ اپنے پاکستان میں بیچارے بند کرتے پھر رہے ہیں کہ بتیری دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. وہ تو پاکستان فوج کے، اس دن میں انڈیا میں کوئی پروگرام چل رہا تھا، اور ہمارے اپنے جناب طارق فتح صاحب کا پروگرام، کیا انہوں نے فوج کے کپڑے اتارے اس میں، تو فوج ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. نہیں، مریم نواز کا کیا بگاڑ لیا، جنہوں نے نام لے کر، آپ دیکھیے وہ طارق فتح کا پروگرام سننے والا ہے، جو کچھ انہوں نے لے کر فوج کو گالیاں دیں، فوج کے سربراہوں کو گالیاں دی. نواز شریف نے نام لے کے ملاحیاں، محسن داوڑ نے نام لے کے دی، لیکن اسی محسن داوڑ کو پھر وہی فوج جیل سے نہیں، وہ تو اس لیے نا جیل سے چھڑوایا کہ ان کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے. اللہ کیا کس منہ سے یہ. آج ایک بڑا خوبصورت کالم ہے وسعت اللہ خان کا کالم ہے. انہوں نے کہا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے پتہ نہیں انڈیا پاکستان کی انہوں نے کہا جی اب کوئی جنگ ونگ نہیں ہوتی، ایوری بڈی از نیوکلیئر پاور، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوتی، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوتی. بیلنس آف ٹیرر ہے، دونوں بیلنس آف ٹیرر کی ضرورت ہے، ایگزیکٹلی، جس کی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ وہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانی عوام کے لیے، جب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا اسی پرانی روش پر چلنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ بہتر کرے. آج اس پروگرام کی کیپشن بھی آپ نے دینی ہے کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں. پروگرام کو اسی طرح سنتے جائیے گا، لمحہ فکریہ، لمحہ آپ سوچئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. سر آپ اپنے کسی قطعے کے ساتھ پروگرام میں نے 3-4 روز پہلے غزل کہی تھی، وہ حالات حاضرہ کی عکاس ہے. سنیے ماجد صاحب. خریدنا بہت آسان ہے بے ضمیروں کو، خریدنا بہت آسان ہے بے ضمیروں کو، چھپے ہیں سانپ الٹ لو جو آستینوں کو. کیا بات، چھپے ہیں سانپ الٹ لو جو آستینوں کو، نقب لگائی جنہوں نے وہ شاہ بن بیٹھے، نقب لگائی جنہوں نے وہ شاہ بن بیٹھے، اجاڑ کر کے مکانوں کو اور مکینوں کو، اجاڑ کر کے مکانوں کو اور مکینوں کو. انہیں بھی زوم ہے ملت کی پاسبانی کا، انہیں بھی زوم ہے ملت کی پاسبانی کا، جو بیچ دیتے ہیں اسلاف کی زمینوں کو، جو بیچ دیتے ہیں اسلاف کی زمینوں کو. اور شعر سنو عارفہ کہ براجمان عدالت میں ہے ضمیر فروش، براجمان عدالت میں ہے ضمیر فروش، دہائی خلق کی شاہوں کے نصیروں کو. اور شعر سنو کہ سپاہ گری کے ہیں ملت فروش دعوے دار، سپاہ گری کے ہیں ملت فروش دعوے دار، انہی سے خطرہ ہے اب شہر کی فصیلوں کو، انہی سے خطرہ ہے اب شہر کی فصیلوں کو. اور یہ اپنے جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اٹھو جوانوں، کڑا وقت سر پہ آیا ہے، اٹھو جوانوں، کڑا وقت سر پہ آیا ہے، جھٹک دو ذہن سے فی الحال نازنینوں کو، جھٹک دو ذہن سے فی الحال نازنینوں کو. اور شعر سنو عارفہ کہ میں موتی رولتا ہوں
فہم و فکر و دانش کے. میں موتی رولتا ہوں، میں موتی رولتا ہوں فہم و فکر و دانش کے. کوئی تو ہو کہ جو چھلکائے آبگینوں کو. ہائے کوئی تو ہے جو کوئی تو چھلکایا. ہو کہ جو چھلکائے آبگینوں کو. اور مقطع ہے کہ میری کرامت تخلیق ہی دکھاتی ہے. میری کرامت تخلیق ہی دکھاتی ہے. چھپے ہوئے تھے جو پتھر میں ان نگینوں کو. کیا بات. میری کرامت تخلیق ہی دکھاتی ہے. چھپے ہوئے تھے جو پتھر میں ان نگینوں کو. خریدنا بہت آسان ہے بے ضمیروں کو. چھپے ہیں سانپ الٹ لو جو آستینوں کو. چھپے ہیں سانپ الٹ لو جو آستینوں کو. بہت بہت بمانی بات ہے. رحمۃ اللہ علیہ صاحب آپ کو بہت شکریہ.